شوہر کا مذاق بیوی کی زندگی لے گیا۔ دبئی میں مقیم شوہر نے سیالکوٹ میں بیوی کو فون پر مذاق میں کہا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ بیوی نے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق محمد رمضان نے 7 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی۔ کل رات کی خبروں میں ایک افسوسناک خبر دیکھنے کو ملی، جس میں ایک بیوی نے خاوند کی فون کال پر دوسری شادی کے غم میں خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس عورت کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلام میں ایسی موت کو حرام موت کیوں کہا جاتا ہے؟ ذمہ دار تو وہ خود ہی ہے۔ قرآن حکیم میں بارہا یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی جان قیامت والے دن جو بوجھ اٹھانے والی ہے اعمال کا، وہ دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اب رہ گیا یہ جو خبر، یہ خبر میں نے بھی دیکھی تھی۔ اس قسم کی خبریں تو آئے دن آتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد خبر تھی، کیونکہ ابھی تک تو جو ناکام عاشقین ہیں ان کی خبریں آتی ہیں شادی سے پہلے خودکشی کرنے کی۔ ایک شادی شدہ عورت جس کی شادی کو آلموسٹ 6-7 سال ہو چکے ہیں، اس کا خودکشی کرنا اس ایک بات کے اوپر، یعنی یہ اس اعتبار سے تو ایک یونیک خبر ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی خودکشیاں ہیں، چاہے وہ شادی شدہ لوگوں کی ہوں، غیر شادی شدہ لوگوں کی، اس کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ اللہ کے ساتھ جو انسان کی محبت ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اپنے اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کی محبتیں دوسری ہستیوں کے ساتھ ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے علم میں نہیں کہ آج تک کسی نے اللہ کی محبت میں خودکشی کی ہو۔ تو آپ کے علم میں آیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے لیے تو کوئی نہیں مرتا، وہ اللہ کے لیے مرنے والے تو قبروں میں ہیں، بقیہ غرقت میں دفن ہے رسول اللہ کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین۔ تو یہ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، اسلام کا فلسفہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیں تو پھر آپ کو دین کی تعلیمات کبھی بھی کامل نظر نہیں آئیں گی، چونکہ دین کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ کے مکمل ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف دنیا کی ناکامی پہ واقعی انسان کو خودکشی کر لینی چاہیے اگر آخرت نہ ہو تو۔ اسی وجہ سے لوگ کر بھی لیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا خودکشی کرنا یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ایک کریڈٹ دیں گے ان لوگوں کو جو تھوڑے بہت بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ خودکشی نہیں کرتے۔ امریکہ میں، یورپ میں آپ کو کتنی خودکشیاں ملیں گی، ان کے فوجی خودکشی کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے پاکستانی کسی فوجی کے بارے میں سنا ہے اس نے خودکشی کی ہو؟ نہیں۔ اس کی ریزن کوئی اس کی پاکستان سے محبت نہیں ہے، بلکہ جو اپنے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ریزن ہے، وہ کمٹمنٹ ہے جو اس کو اس طرح نہیں کرنے دیتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں فوج کی جو مراعات ہے وہ باقی ملکوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تو ایک پہلو ہے۔ رہا تکلیف والا ایک فیکٹر تو وہ باقیوں سے زیادہ گزر ہے۔ ہماری فوج میں لوگوں کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے نوکری۔ یہ آپ کو جو چند ایک لوگ اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا یاشی کرتے، سارے بیچارے اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے بھی اکثر لوگ یہ تکلیفیں کاٹ کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہ خودکشی نہ ہونا، اس کے پیچھے اصل فیکٹر جو ہے وہ ریلیجن ہے۔ کبھی آپ نے کسی مولوی کے بارے میں نہیں سنا کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا کھانا پینا لگا ہوا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑے کم علماء ہیں جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو عام ائمہ مساجد ہیں، ذرا آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بیچاروں کا دیکھیں، ان کی تنخواہیں دیکھیں، آج بھی 5,000 10,000 پہ نوکری کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایک آپ سمجھ لیں اسٹیبلش ہے ہمارے ملک میں،
وہاں پہ بھی آپ کو ائمہ مساجد کی تنخواہیں 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں ملیں گی. کوئی خطیب ہوگا تو اس کی 40 یا 50 تک ہوگی. ٹھیک ہے، ساتھ رہائش اور بجلی کا بل اور گیس وغیرہ وہ لوگ ادا کر دیتے ہیں. بہرحال پھر بھی آج کے دور میں مشکل زندگی ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن ان میں جو سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تو اس طرح آگے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں ملے گا کسی امام مسجد نے خودکشی کر لی تنگ آ کر، کیونکہ تھوڑا بہت دین کا سینس لوگوں کو ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ دیندار نہیں ہوتے ہیں. صرف نماز پڑھ لینا دینداری نہیں ہے جب تک آپ کو دین کی روح کا نہ پتا ہو. ان لوگوں کو تو نہیں اندازہ ہوتا اس چیز کا. میں کہتا ہوں جسے آخرت کے عذاب کا پتا ہو وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا خودکشی کرنے کا. مسلمان خودکشی کر ہی نہیں سکتا اگر وہ مسلمان ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور نبی الاسلام نے خالدین فیہا ابدا کے الفاظ استعمال کیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور پھر آپ نے اس کو کھول کے بیان فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کی، جہنم کی آگ میں اسے بار بار زہر کا پیالہ دیا جائے گا اور وہ اسی تکلیف سے گزرے گا. پھر اسے نئی زندگی دی جائے گی، پھر وہ اسی تکلیف سے گزرے گا. جس شخص نے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ کر کسی لوہے کے اوزار کے ساتھ خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ میں وہی انسٹرومنٹ دے دیا جائے گا، وہ بار بار اسی طریقے سے خودکشی کرتا رہے گا. جس شخص نے اپنا گلا گھونٹ کر یا رسی سے لٹک کے خودکشی کی، نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو بریف کیا، زہر کو، خنجر کو، پھندا لگانے کو، ان ساری چیزوں کو الگ الگ آپ نے ذکر کیا کہ اسی طریقے سے اس پہ وہ والا عذاب مسلط کیا جائے گا. اور یہ عذاب دوزخ کی آگ کے علاوہ ہوگا، وہ آگ میں تو جل ہی رہا ہوگا، پیرلل میں اس پہ یہ عذاب مسلط ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. دنیا میں تو آپ موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. ویسے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پھیرا ہی لگے گا. وہ تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ 70 کا عدد تو ویسے کثرت کے لیے، واللہ عالم کتنی دفعہ وہ زیادہ ہوگی، ایک سمجھانے کے لیے بات. تو کون تصور کر سکتا ہے اس تکلیف کا؟ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا ہمیشہ ہمیش والی، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی جامعہ ترمذی میں لیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہ جرح کیے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ سارے راویوں نے یہ الفاظ نہیں بیان کیے، یہ خبر واحد کے طور پر ہے. باقی جو عذاب کی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سارے راویوں نے بیان کی ہیں اور وہ ان الفاظ کو درست نہیں سمجھتے. حالانکہ ان کا یہ موقف غلط ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں وہ احادیث موجود ہیں اور اس کی صحت کے اوپر باقی علماء کا اتفاق ہے. اور باقی علماء اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ شخص خودکشی کرنے والا جہنم کی آگ میں رہے گا جو خودکشی کو حلال سمجھ کر کرے. یا یہ ریزن ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ حرام کام کو حلال سمجھنے والا کافر ہے. کوئی شخص زنا کرے، شراب پیے، لیکن اسے گناہ سمجھے، وہ مسلمان ہی رہے گا. لیکن اگر اسے حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر. دوسری تعویل اہل علم نے یہ کی کہ یہ ہمیشہ ہمیش سے مراد a long period of time ہے، کہ بہت لمبے عرصے کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. پھر بھی ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفرت ہے اس خودکشی کے عمل سے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابہ کو نہیں روکا، ظاہر ہے خودکشی کرنے والا ہے مسلمان تھا، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا،
یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جنازہ ہوگا، ظاہر ہے کلمہ گوا ہے، جنازہ کیوں نہیں ہوگا؟ دعائے مغفرت بھی ہوگی اس کے لیے، جنازے کی دعا بھی ہوگی۔ البتہ جو ڈومیننٹ ریلیجس لوگ ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں کسی بھی علاقے کے، وہ پھر ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھے۔ 2008-9 کی بات ہے، میرے درس میں ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی، دعوت اسلامی کے مدرسے سے وہ حفظ کر رہے تھے، بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کچھ عرصہ وہ درس سنتے رہے، یعنی وہ اس طرف آلموسٹ مائل ہو گئے تھے۔ پھر واللہ عالم ان کے ساتھ کیا ایشو بنا، مختلف قسم کی اطلاعات ہیں پر مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا۔ اچانک ایک دن خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لیے تیزاب پی کے۔ یہ عام جو سویپ وغیرہ گھر میں ہوتا ہے نا، ٹوائلٹ صاف کرنے والا، ظاہر ہے کہ تیزاب تو آپ کو پتا ہے اس سے تو پھر ریکوری نہیں ہوتی نا، آپ تیزاب پی لیں تو پھر سارے آرگن ختم ہو جائیں گے اندر سے، تو دوبارہ ریکوری نہیں کرتے۔ باہر تیزاب سے آپ جو چیز جل جائے تو آپ دیکھیں اس کھال کا کیا حال ہوتا ہے، تو اندر آنتوں کا، اسی طریقے سے معدے کا جل جانا، تو ریکوری ممکن نہیں۔ بہرحال وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ جیلم کی تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں سے اس کا جنازہ تھا۔ اس قسم کی جو اموات ہوتی ہے نا، کافی لوگ کثرت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ظاہر میرے ساتھ تو خاص تعلق تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا اسی وجہ سے، ایک پروٹیسٹ کے طور پہ، جس طرح کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ ڈومیننٹ پرسنالٹیز کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بخاری اور مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے جب تک کہ قرض اتر نہ جائے۔ جب اللہ نے وسعت دے دی غزوہ خیبر کے بعد، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود پھر اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے مقروض کا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو آپ کہتے تھے کہ اچھا، حالانکہ حق تو نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کرنے کا ہے، لیکن حضور اپنے حق میں اسے حق سمجھتے تھے کہ یہ میرے بچوں کی مانند ہے، میں اس کا قرض اتار دوں، ورنہ حکم یہ ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کہتے تھے اگر میں حق رکھتا ہوں نا، اور میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ جو امت ہے یہ میرے بچوں کی مانند ہے، اور اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں ان کا قرض بھی اتار دوں۔ سوچ کا ہے، یہاں پہ پیر مریدوں سے کھاتے ہیں، اور ہمارا پیر وہ ہے جو مریدوں کے قرضے اتارتا ہے، اور وہ پیر کے جس کے لیے مریدوں کو جان چھڑکنی چاہیے، وہ اپنے مریدوں کے لیے ایسی محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ان کے لیے حرص رکھنے والے ہیں، اور رؤوف اور رحیم ہے، یعنی وہ کوالٹیز جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں۔ اللہ کے لیے تو ہم الرؤوف اور الرحیم بولتے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے سورہ توبہ میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، درگزر فرمانے والے، رحمت فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ خودکشی والے کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا پروٹیسٹ کے طور پہ، تاکہ ڈومیننٹ پرسنالٹی نہ پڑھے، باقیوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخرت میں عذاب تو آیا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا بنے گا؟ تو یقیناً اگر اس نے اس کو غلط سمجھ کر جذبات سے مغلوب ہو کر خودکشی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایک صحابی ہیں سیدنا طفیل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ سابقون الاولون میں سے تھے، ہجرت کرنے والے،
اس دوران وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی بیماری کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے خنجر نکال کے تو اپنی رگ کاٹ لی، اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ ان کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، تو پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی الاسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے بخش دیا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کو یوں ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا کسی چیز سے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ ہاتھ آپ نے کیوں ڈھانپا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ اللہ نے میرا ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اپنے نبی کی اس نسبت کی وجہ سے معاف تو کر دیا، لیکن یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا اپنا، یعنی خودکشی کر کے، تو یہ اس کو میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ بھئی اللہ ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی بات میں بخش بھی سکتا ہے سر، چھوٹی سی بات میں پکڑ بھی سکتا ہے جی۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ مرد تھا، اس نے اپنے موضع میں ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو صرف بخاری مسلم میں یہی ہے؟ بخاری مسلم میں تو وہ بھی ہے کہ ایک نیک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور نبی الاسلام فرمایا اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو یہ دونوں پہلو پیش کیا کریں۔ قرآن میں واضح ہے، نبی میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ بیلنس کر کے گفتگو کی گئی ہے۔ تو نبی الاسلام کو جب انہوں نے خواب سنایا تو حضور پسیج گئے، آپ نے کہا اے اللہ تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دے۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ خودکشی کرنے والے کی الٹیمیٹلی تو مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر وہ کفر پہ نہیں مرا۔ دوسرا، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا ہے کہ اسے بخشنے کے باوجود اس کا ہاتھ وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تیسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خواب کی توثیق کر دی کہ یہ خواب واقعی غیبی خبر ہے۔ ہر ایک خواب غیبی خبر نہیں ہوتا۔ کل ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے نا خوابوں سے متعلق، یہ وہ خواب ہے جس کی توثیق خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر دی، تو وہ اس طرح کا کوئی خواب ہو تو وہ غیبی خبر ہوتا ہے، یعنی مستقبل کے حالات دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر کسی کو اس قسم کا کوئی خواب آئے نا تو کسی مرے ہوئے رشتہ دار کے بارے میں، تو اس کے لیے دعا کر دیا کریں، صدقہ اور خیرات کر دیا کریں، تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کی زندگی میں آسانیاں کرے۔ مرنے کے بعد انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ باقی خودکشی کی طرف واپس آئیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور دنیا میں جو ناکامی ہے اسے الٹیمیٹلی ناکامی سمجھ لینا۔ الٹیمیٹ ناکامی وہ ہے جو آخرت میں ہو۔ یوم التغابن کہا گیا ہے، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، سورہ التغابن میں، وہ ہے آخرت۔ دنیا میں کوئی شخص لاوارث مر جائے اور فٹ پاتھ پہ اس کی لاش گلتی سڑتی رہے، اس کو کوئی کفن بھی نہ پہنا کے دفنائے، اگر وہ اللہ کے لیے مرا ہے دین واٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کر دیا گیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، لیکن آخرت تو بن گئی نا۔ اس لیے تھوڑی سی اس حوالے سے انسان کو صبر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر چیک کریں گے کہ کون صبر کرنے والا ہے، اور اس کی پھر روش بھی بتائی گئی کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی الٹیمیٹلی ختم ہی ہو جانی ہے، نہ بھی ختم ہوئی، ہمارے ختم ہونے سے تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکالیف دیتا ہے انبیاء کو،
اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد اللہ کو دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ترتیب نہیں بتائے گی کہ انبیاء، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی صحابی کی عیاشی کی زندگی گزری ہو اور کسی 1000 سال بعد آنے والے شخص کو تکلیف کی زندگی گزارنی پڑے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس کی آزمائشیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی اس کے جو تکلیف ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، الٹیمیٹلی اسے پھر اٹھا لیتا ہے پاک صاف کر کے۔ تو آپ دیکھیں المستدرک للحاکم میں جو حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر ہے نا، حضرت ابو ذر سے متعلق احادیث لینے سے پہلے انہوں نے نا امام حاکم نے پہلی حدیث یہی لی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ یعنی امام حاکم نے چیپٹر تو حضرت ابو ذر غفاری کا بند ہے لیکن حدیث یہ لی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو اگر دنیا میں تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب تھے، یعنی کوئی ان پہ اس اعتبار سے ترس نہ کھائے کہ یار اس کی دنیا ہی برباد ہوگی۔ ابو ذر غفاری کے اوپر ہماری ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ تو اس کو ری ماسٹرڈ کر کے ہمارے بھائی نے چڑھائی ہے اس پہ ہدایہ پورٹل کے اوپر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ۔ تو دیکھیں اس طرح کی بھی زندگی لوگوں کی گزری ہیں۔ صحیح مسلم میں تقدیر کے اوپر ایک چیپٹر ہے، بخاری میں بھی موجود ہے لیکن مسلم شریف میں بڑا ڈیٹیل چیپٹر ہے، آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہے۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہ خالی پیپر دے اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، نہیں، اپنی پوری کوشش کرنی، اس میں سستی نہیں دکھانی، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ اگر مگر کرنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پلاننگ کو آپ ریوزٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں یوں کر لوں گا، وہ ایک چیز ہے، لیکن اتنا غلو کرنا اس مسئلے میں وہ غلط ہے۔ مولا علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ یعنی انسان پورا پلان کرتا ہے کہ یہ کروں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اس کے باوجود سب کچھ ویسے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ایسے ہو، اس کی مرضی کچھ اور ہے۔ تو ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادے تو انبیاء کے بھی سب کے سب تکمیل کے مراحل سے نہیں گزرے، اللہ کی اپنی مرضی، تقدیر کا معاملہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس پہ تو خیر کافی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بس میں ایک آیت پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر باقی سوالات آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ سورۃ الحدید ہے نا جی، پارہ نمبر 27 میں سورت نمبر ہے 57، اس کی جو یہ آیت نمبر 22 اور 23، اس پہ آپ سمجھ لیں ایپیکس ہے قرآن حکیم میں جو تکلیف انسان پہ آتی ہیں، اس سے کوئی عظیم آیات نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر آئے، یعنی جو اجتماعی تکلیف آتی ہیں، زلزلے کی فارم میں، سیلاب کی فارم میں، وبائی امراض کی شکل میں،
جنگوں کی شکل میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، تو چاہے اجتماعی تکلیف ہوں یا انڈیویجول کی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے، اس سے قبل کہ وہ تکلیف ہم کسی کو بھیجیں، تو بات ختم ہوگی نا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا جو ہے اولاد کو بھگتنی پڑ رہی ہے، یہ کلمات کفر ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مکافات عمل بھی ہے تو اسی انسان کو بھگتنا ہے جس نے کام ڈالا ہے، چاہے وہ دنیا میں بھگت لے ہمارے پولیٹیشنز کی طرح، چاہے آخرت میں جا کے بھگتے، بھگتنا اسی نے ہے۔ اولاد کو نہیں سزا ملتی، قرآن کا واضح فتویٰ ہے بے شمار جگہ پہ، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے، ورنہ جناب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی تو نہ ہوتا، اور یہ وہ اکرمہ ہے جو فتح مکہ کے دن بھی لڑنے کے لیے باہر آ گیا تھا، اور اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے، جب وہ سمندری سفر پہ گیا اور کشتی جو ہے پھنس گئی بھنور میں، تو سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہاں ہم اپنے بتوں کو کیوں نہیں، اپنے بزرگان دین کو ہم کیوں نہیں، بابوں کو کیوں نہیں پکار رہے؟ ان کا ادھر تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، اتنے تے اللہ کو منگیا جاتا ہے، تو انہوں نے ادھر ہی نیت کی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، اور اللہ نے بچا لیا چھپتے چھپاتے، حالانکہ قتل کے فتوے نکلے ہوئے تھے ان کے، یہاں تک کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے انہیں مار دینا، چھپتے چھپاتے حضور کے پاس چلے گئے، حضور کی شفقت قبول کر لیا۔ آلموسٹ انہوں نے محض 3 سال کی زندگی مزید گزاری ہے، جنگ یرموک میں شہید ہو گئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا تکلیف ہم نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے جو پہنچنی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کسی کو یہ ٹینشن ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، اتنے ساری مخلوقات کا ڈیٹا، اللہ کے لیے کوئی مشکل۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے ہم نے کیا کہ تم کف افسوس مت ملو اس پر جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے، جو تمہیں ملا اس پہ شیخی نہ بگاڑو، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ملا، اگر چھن گیا تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو جو شیخی بگاڑنے والے لوگ ہیں یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ دنیا میں اگر ناکامی کا منہ دیکھا بھی تو آخرت کی کامیابیاں تو مقدر ہیں۔ دنیا میں بظاہر اگر ناکامی دیکھی جائے دنیاوی اعتبار سے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ لوگ تو محاورتاً بولتے ہیں نا، دنیا میں سب سے بھاری چیز ایک باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کی لاش ہے، تو حسین ابن علی نے تو اپنے کئی بیٹوں کی اور اولاد کی اور رشتہ داروں کی لاشیں اٹھائی ہیں، تو وہ ناکام تو نہیں ہوئے۔ اور آخر میں ان وائزین کو بھی واضح و نصیحت کروں گا جنہوں نے اسلام کی یہ پکچر لوگوں کو پیش کی ہے کہ جو اسلام پہ چلے گا نا تو وہ بڑی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ غلط آپ چیز پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو خوشحال زندگی مل جاتی، آپ کے ساتھیوں کو مل جاتی، آپ کے اہل بیت کو ملتی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے آزمانا ہے۔ وہ جو کہا گیا نا فی الدنیا حسنہ، اس سے مراد ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے گی نا تو اللہ کے لیے انسان برداشت کر لے گا، یہ نہیں ہونا کہ تکلیف نہ آئے۔ اگر ایسا ہے تو کہیں پھر گڑبڑ ہے۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے اجتماع میں ہو 80 بندے اور رائے ونڈ میں ہو 16 لاکھ، ملتان میں ہو 20 لاکھ، تو کہیں تو گڑبڑ ہے نا، یہ چیز دیکھیں۔
باقی ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جن کا آپ نے کیس بھیجا تھا. اور باقی میں بھائیوں سے اور بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ خودکشیوں والا کام چھوڑ دیں. اس سے کچھ نہیں ہونا, زندگی ختم نہیں ہوگی ایک واقعے سے. بڑی زندگی پڑی ہے. ان مع العسر یسرا, اور اللہ نے 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ عورتوں کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دوسری شادی سے ان کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی زندگی ختم ہو گئی آپ کی, اور وہ اس نے بھی ایک جھوٹی فون کال کے اوپر کر دیا, وہ سچی بھی ہوتی دین وٹ یار. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کھلا لے لیں, لادا ہو جائیں, کہ اور شادی کر لیں اگر آپ کو یہ نہیں آپ گزارا کر سکتے اس طریقے سے. لیکن یہ کام بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ہاں مر کے بھی نہ چین پایا تو پھر کدھر جائیں گے, تو چین کوئی نہیں ہے آگے. ذہن میں رکھیے گا, کوئی سمجھتا ہے نا کہ مرنے کے بعد سکون ہو جائے گا, جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں قبر میں سکون ہے. قبر میں سکون اسی کا ہے جس نے دنیا اللہ اور اس کے نبی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاری ہے. ورنہ تو مارا گیا, مرنے کے بعد تو سکون برباد ہونا شروع ہوتا ہے انسان کا اگر اس نے صحیح زندگی نہیں گزاری. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین.